افسار عالم صاحب، آپ کی رائے میں عمران خان صاحب کے پاس کوئی سیاسی بیانیہ ہے اس وقت جس طرح کے سٹیٹمنٹس ہیں؟ نہیں ہے؟ دیکھیں بیانیہ ایک تو ہم نے بہت زیادہ اس کو رگڑا ہے، غلط العام کر دیا بیانیہ ہونا چاہیے آپ کا پلان کیا ہے، آپ کا منشور کیا ہے، آپ قوم اور ملک کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، اس کے اراؤنڈ آپ بیانیہ بناتے ہیں. جیسے طیب اردوان نے ایک بیانیہ دیا، اس کا پلان تھا کہ وہ ترکی کی جو اسلامی شناخت ہے اس کو ریوائیو کرنا چاہتا ہے. اس کے اراؤنڈ اس نے اپنا بیانیہ بنایا، اس کے اراؤنڈ اس نے اپنی پالیسیز بنائی، اور جب موقع ملا وہ پالیسیز امپلیمنٹ کی، اسی لیے عوام ان کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے. اور جب وہاں پہ کو ہوا تو عوام اسی لیے خود سڑکوں پہ نکل آئے. ان کی ایک چھوٹی سے ویڈیو کلپ پہ، کیونکہ عوام کے ساتھ عوام نے دیکھ لیا تھا کہ جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں. بدقسمتی سے عمران خان صاحب کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. ان کے دیکھیں یہ جو کرپشن کے چارجز ہیں ان کے اوپر اور ان کی بیگم کے اوپر یہ بہت سیریس ہیں. اب آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ وارنٹ کس کس کے جاری ہوتے ہیں. اور ایک ریٹائرڈ جنرل ہیں، آپ دیکھیے گا وہ بھی لوپ میں آتے ہیں اسی کیس میں. یہ جو القادر ٹرسٹ کی کرپشن والا کیس ہے نا، اسی میں. اب یہ ایک کیس ہے، اس کے علاوہ بہت سارے کیسز ہیں. پھر انہوں نے جتنے رفاہی کام کیے ہیں اس میں جو فنڈنگ ہے وہ کہاں سے آئی ہے اور کس طرح خرچ ہوئی ہے، اس پہ بہت سارے سوالات ہیں. پھر جو پنجاب میں ان کی حکومت پہ، عثمان بزدار پہ، فرح گوگی پہ، بشرا بیگم پہ جتنے الزامات ہیں کہ پیسے لے کے وہ ترقیاں کرواتے تھے، کے پی میں کوئی واضح تبدیلی دیکھنے نہیں آئی جس کو وہ ماڈل کے طور پہ پورے ملک میں پیش کرتے ہیں. جیسے پوائنٹ آ گیا کہ وہ چور ڈاکو اور کرپشن کا بیانیہ لے کے چلے اور آج یہ ان کے پاس سے نکلا. ایک پوائنٹ اور ایڈریس کیجئے گا، جب وہ 18 کا الیکشن لڑ رہے تھے اور الیکٹیبلز حاصل کر رہے تھے تو تنقید ہوتی تھی، انہوں نے کہا کہ اس وقت یہ ضروری ہے آپ کو آنے کے لیے اور یہ سیاست کا حصہ ہے. آج وہ یہ کہہ رہے ہیں اور تاریخ بھی کہتی ہے کہ الیکٹیبلز کے بغیر سیاست نہیں ہوتی، نہ انتخاب جیتا جاتا ہے. آج عمران خان کہہ رہے ہیں مجھے الیکٹیبلز نہیں چاہیے، میرے پاس ووٹر موجود ہے. آپ سمجھتے ہیں عمران خان اس پوزیشن میں ہے کہ الیکٹیبلز کے بنا جیت سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں آپ یہاں بہت بات ہو رہی ہے کہ یہاں اسلام آباد کے ڈرائنگ رومز میں، پتہ نہیں وہاں بھی ہو رہی ہے کہ نہیں، کہ کوئی سروے ہوا تھا جس میں یہ کہا گیا کہ 88% جو فوج کے آفیسرز اور جوان ہیں وہ عمران خان کی سپورٹ کر رہے ہیں. اس بنیاد پہ عمران خان نے یہ سارا کچھ کیا کہ 9 مئی کو جب ہنگامے ہوئے ہیں اس کے پیچھے پلاننگ میں یہ عنصر تھا. اگر یہ اس طرح کے سروے کروا کے عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں انقلاب لے آئیں گے خمینی کی طرح کا، یہ ممکن ہے. یہ پاکستان ہے اور آپ نے دیکھ لیا 9 مئی کے بعد جو انقلاب کا حال ہوا ہے اور جس طرح سے وہ واپس انقلاب گیا ہے جہاں سے آیا تھا، تو اس کے بعد بھی اگر وہ اپنا راستہ نہیں بدلتے، انہیں حقیقت پسندی سے کام لینا چاہیے. وہ اتنے برے پھنسے ہوئے ہیں، وہ اور ان کی بیگم، یہ میں آپ کو صاحب بتا رہا ہوں، اور ان کے جو ہینڈلر تھے پیچھے اسٹیبلشمنٹ میں، یہ سب اس وقت بہت برے پھنسے ہوئے ہیں. ان کی سیکنڈ ایئر لیڈرشپ تو شاید کسی نہ کسی طریقے سے باہر نکل آئے اور اپنی سروائیول بھی کر لے، لیکن عمران خان صاحب کا خود، ان کی بیگم کا اور ان کے ہینڈلر جو فوج میں تھے اور جوڈیشری میں، ان کے لیے ابھی یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے آنے والے دنوں میں. یہ یاد رکھیں. اور اگر وہ نااہل ہو گئے اور جیل میں رہے تو سوچے بغیر کیمپین چلائے کون سا ان کا ووٹر گھر سے جا کے نکل کے تو ووٹ ڈالے گا اور کتنے نکلیں گے. یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ٹھیک ہے جی. عامر صاحب، عمران خان کے تضادات سے بھرپور بیانات اور جو اوپر گفتگو ہو رہی تھی، کیا عمران خان حقیقت پسندی سے کام لیں گے؟ اچھا، بات یہ ہوئی عائشہ کہ عمران خان نے بلا شبہ مقبول سیاستدان ہیں، لیکن انہوں نے اپنی مقبولیت کے کارڈ کو بہت زیادہ اوور پلے کر لیا. حالانکہ وہ وزیر اعظم رہے، انہیں پاکستان کی پاور میٹرکس کا سمجھ میں آنا چاہیے تھا کہ کس حد تک جا کر آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے کتنا فلرٹ کریں گے، کس حد تک ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے. تو وہ میرے خیال میں وہ اپنا توازن نہیں رکھ سکے. تو ایک تو یہ بات ہوئی کہ انہوں نے پرووک کیا. اچھا، یہی بات ظاہر ہے کہ ماضی میں نواز شریف صاحب بھی کرتے رہے اور سیاستدان بھی، لیکن ان کا انداز جو ہوتا تھا اس میں اتنا زیادہ وہ بیٹر نہیں کرتے تھے، اتنا تسلسل نہیں ہوتا تھا جو عمران خان کے اندر تھا. تو عمران خان نے، وہ کہتے ہیں نا کہ وکٹ کی لائن اور لینتھ کو پکڑے رکھا، جس کی وجہ سے بجائے خلیج دور ہونے کے، کم ہونے کے، مزید اس میں اضافہ ہو گیا. ایک بات. پھر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بنیادی طور پہ اس اضافے کے باوجود، اس ڈفرنسز کے باوجود، عمران خان جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پولیٹیشین نہیں ہے. وہ اپنے ڈی این اے میں پی ٹی آئی بھی اور عمران خان بھی پرو اسٹیبلشمنٹ ہی مطلب سیاست کرتے ہیں. اب ان کے صرف فرق اتنا ہے کہ جیسے شہباز شریف صاحب، ان کا کہیں سے ریزسٹنس نہیں ہوتا جب وہ ڈیل کرتے ہیں اس کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. عمران خان کے ایک اپنا پخ بھی ہے جو بڑا اچھا انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ نرگسیت جو ہے ان کی، جو ان کا وہ ہے، اس میں جو سیلف لو ہے اس میں وہ اپنے آپ کو ایسرٹ بھی کرتے ہیں، کہیں صحیح بھی کرتے ہوں گے، کہیں غلط بھی کرتے ہوں گے. تو وہ ایک ان کا اس میں آتا ہے. جیسے ظاہر ہے کہ پنجاب
کہ سی ایم کے اوپر ان کے اختلافات تھے, فورن پالیسی کے کچھ ایشوز پر ان کے اختلافات تھے, وہ اپنی جگہ پہ تھے, تو وہاں پر وہ ایک ان کے لیے پرابلم کریٹ کرتے رہے. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ سیاست میں ان کے تسلسل ہی ہے, کوئی اس میں بہت زیادہ وہ نہیں ہے. ان کی تسلسل ٹیکٹکس میں ہو سکتا ہے کہ آج وہ ایک بات کہہ رہے ہوں, کل دوسری بات کہہ رہے ہوں, لیکن وہ شروع سے کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنی ہے, اسٹیبلشمنٹ ہی کو منانا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے, اور پی ڈی ایم سے ظاہر ہے پی ڈی ایم نے بھی منع کر دیا, لیکن پی ڈی ایم کو تو کبھی انہوں نے سنجیدگی سے لیا ہی نہیں. وہ انہوں نے ہمیشہ سمجھا کہ جی اصل میں جو طاقت کا منبع ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ ہے, میں نے اسی سے بات کرنی ہے. تو ظاہر ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کرنے کے لیے بہت ساری وجوہات پہ تیار نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اپنی مقبولیت کے باوجود یقیناً بہت مشکل میں ہے. اب دیکھنا ہے کہ جب تک یہ تاریخی رات ان پہ سے گزرے گی تو حلقہ 11 میں کتنے لوگ ان کے گرد بیٹھے ہوں گے, کتنے لوگ چھوڑ کے جا چکے ہوں گے. تمہاری سیاست میں اور پنجاب کی سیاست میں خصوصاً یہ جو قلع بازیاں ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں, اور اس میں الیکٹیبلز کی پولیٹکس جو ہے وہ مقبولیت کو عموماً اوور شیڈو کر دیتی ہے. شہری علاقوں کو چھوڑے لیکن دیہی علاقوں کی نشستیں 60% جو ہیں وہ بنیادی طور پہ الیکٹیبلز کی ہیں. الیکٹیبلز کے ہاتھ میں بالکل ایسا, بالکل ایسا. اسار رانا صاحب, عمران خان اپنے طرز سیاست میں توازن کیوں نہیں رکھ پاتے یا کیوں نہیں رکھ پائے جہاں آج ہیں؟ اسی بات دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان پاکستان کے جو 2-3 مقبول ترین شہزاد چودھری صاحب یاد آگے وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ وہ ان کو انتخابی جماعت بننا ہے یا انقلابی جماعت, تو کوئی سیاسی خمیر بھی ہے یہاں پر؟ میں عرض کروں کہ عمران خان اپنی پاپولرٹی کو جتنا مرضی اوور ایسٹیمیٹ کرتے, وہ ایک غلطی کر گئے, وہ اسٹیبلشمنٹ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر گئے. جہاں سے یہ ساری اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کر گئے, وہ کر لیتے, اپنے آپ کو کر لیتے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اسٹیبلشمنٹ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرتے, جس کا خمیازہ انہیں یہ بھگتنا پڑ رہا ہے. اور آپ آنے والے دنوں میں, افسار صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میری کیلکولیشن بھی یہ ہے کہ انہیں مزید مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑے گا, انہیں مزید مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن یہاں پہ انہیں شکریہ ادا کرنا چاہیے پی ڈی ایم کا, جو انہیں زندہ رکھ رہی ہے. صبح وہ شروع ہوتے ہیں پریس کانفرنس نمبر 1, 2, 3, 4, 5 اور رات تک کوئی 40-50 پریس کانفرنس عمران خان کے خلاف کرتے ہیں. اور اگر عمران خان نہ بھی بولے تب بھی عمران خان ہی اس اسکرین پہ بول رہا ہوتا ہے, اور پی ڈی ایم انہیں زندہ رکھتی ہے. لیکن اس کے باوجود آنے والے جو وقت ہے ان کے لیے اس لیے کڑا بھی ہوگا کہ ان کو, میں فیل کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ ان کا سایہ بھی ساتھ چھوڑ دے گا. اور اس موقع کے اوپر انہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ سیاستدان ہیں, اپنے پیروں پہ کھڑے رہے, کیونکہ اصل بابید کلفی انہی کے پاس ہے, کسی اور کے پاس نہیں. ٹھیک ہے جی. زیغم خان صاحب, پچھلے 13 ماہ صرف رکھتے ہیں, میں 13 سال پہ بھی نہیں جاتی. اگر ہم شروع کریں ووٹ آف نو کانفیڈنس, میر جعفر اور غداری کے بیانیے سے پورا سال, اور یہاں آتے ہوئے 9 مئی اور دین پوسٹ 9 مئی, ان تمام ناکامیوں کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے؟ ہم زیادہ پیچھے نہیں جاتے, لیکن صرف 2-3 سینٹنسز میں عمران خان ایک غیر معمولی آدمی ہیں اور ایک غیر معمولی سیاستدان ہیں. اس لحاظ سے کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں وہ تیسرے سیاستدان ہیں جنہوں نے ایک ملک گیر جماعت بنائی اور کروڑوں لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا. لیکن ان کی خامیاں بھی بہت بڑی ہیں, اور وہ خامیاں ان کی ذات سے وابستہ بھی ہیں, ان کی نرگسیت, ان کی خود پسندی اور ان کا طرز سیاست. جس طریقے سے انہیں نکلنا پڑا حکومت سے وہ انتہائی توہین آمیز تھا. ویسے تو توہین آمیز نہیں ہوتا, ووٹ آف نو کانفیڈنس پارلیمنٹری پروسیجر کا ایک روٹین حصہ ہے, 2 تو 3 دفعہ بھی پارلیمانی حکومتیں گرتی ہیں. لیکن پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اپوزیشن نے اکٹھے ہو کے, ان کے الائز ان کو چھوڑ کے ان کو حکومت سے نکالا. اب ان کے پاس 2 طریقے تھے. ایک طریقہ تو یہ تھا کہ اپوزیشن کرتے وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر اپوزیشن لیڈر بن کے ٹف ٹائم دیتے گورنمنٹ کو. لیکن عمران خان بینگ عمران خان وہ باہر نکل آئے. انہوں نے اس کے بعد سازش کا بیانیہ شروع کیا. اپنی تمام تر جو ان کی ناکامیاں تھیں اس کو انہوں نے اس سازش کے بیانیے کے پیچھے چھپا دیا, اور اس کے بعد حکومت کی ناکامیوں کا بھی فائدہ اٹھایا جو حکومت کی معاشی ناکامیاں تھیں, اور انہوں نے دوبارہ سے ایک نئی طرح کی پاپولیرٹی حاصل کی. یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے. اور اس کے پیچھے جیسے آپ نے کہا کہ ان کا جو نیریٹو کی کامیابی ہے کہ وہ مخالف کو بھی اپنے نیریٹو پر کھلاتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں کمیونیکیشن کی زبان میں فریمنگ, اپنے فریم کے اندر رکھتے ہیں.
آپ حمایت کر رہے ہوں یا مخالفت کر رہے ہوں، آپ بات عمران خان کی کرتے ہیں، آپ بات وہ کرتے ہیں جو عمران خان کر رہے ہوتے ہیں، جو عمران خان چاہتے ہیں کہ سب کریں۔